السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔ جی تو میں نے آج سے ارادہ کیا کہ ہر جمعے کا جب میں خطبہ جو بھی سنوں گا اس کا مختصر آپ کو میں بتا دیا کروں گا۔ جس مسجد میں جمعہ نماز پڑھتا ہوں وہاں کے ماشاءاللہ خطیب صاحب جو ہیں وہ مختصراً اور بہت ہی جامع بات لے کر آتے ہیں، اور وہ یقیناً بہت دلوں کو نرم کرنے والی ہوتی ہے، اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اگر انسان واقعی اس کو حقیقتاً سمجھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور اصلاحی مواعظ ہوتے ہیں، ان کے اصلاح ہر حوالے سے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر جمعے کو ان کا مختلف موضوع ہوتا ہے، لیکن یہ ان کی خوبصورتی ہے کہ وہ بڑے ٹاپک کو، بڑی چیز کو بہت ہی مختصراً 10 منٹ 15 منٹ کے خطبے میں بات مکمل کر لیتے ہیں۔ یہ عربی کی خوبصورتی ہے کہ لمبی بات جو ہم اردو میں جس کو سمجھانے کے لیے ہم ایک گھنٹے تک بھی بات کر سکتے ہیں، یہ 15-20 منٹ میں ہو جاتی ہے۔ آج کا ان کا جو موضوع تھا وہ بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر تھا، جس پر انہوں نے ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ سنائی، جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرآ کسرة ملقاة فمشى الیہا فأخذها ثم مسحها فأكلها ثم قال لي عائشة احسني جوار نعم الله فإنها قل ما نفرت من أهل بيت فكادت أن ترجع إليهم۔ اس روایت میں جو انہوں نے بات ہم سے شیئر کی، جو حدیث انہوں نے شیئر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، یعنی ان کے پاس گھر میں داخل ہوئے، تو وہ فرماتی ہیں کہ آپ نے ایک روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا زمین پر گرا ہوا دیکھا، تو آپ نے اسے اٹھایا، اس کو صاف کیا اور اس کو کھا لیا۔ سبحان اللہ! کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم تو بڑی بڑی باتیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں کہ یہ جی بیماری ہوگی، جو گندہ ہو گیا، پتہ نہیں اس کو کیا لگ گیا ہوگا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سوچا کہ اس کو کیا لگ گیا ہوگا؟ ہاں، واضح اگر کوئی آپ کو پتہ ہو کہ یہاں کوئی ایسی چیز گری تھی اور یہ اس کے لگنے سے نجس ہو گیا، وہ تو الگ بات ہے، نجس تو ہونا الگ معاملہ ہے۔ اب خیر ہمیں ہر چیز میں بہت زیادہ بدگمانی میں نہیں جانا چاہیے، پازیٹیو رہیں تو چیزیں آسان رہتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری بات فرمائی، احسنی جوار نعم اللہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتوں کا قرب ہے اس کے ساتھ اچھا کرو، اس کے ساتھ بھلا کرو، یعنی جو اللہ کی نعمتیں عطا کردہ ہیں ان کا جو آپ کو قرب حاصل ہے اس کے ساتھ بھلائی کریں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان نعمتوں کو ضائع نہ ہونے دیں۔ احسنی جوار نعم اللہ۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری بات فرمائی، فَإِنَّهَا قَلَّمَا نَفَرَتْ من اہل بیتین۔ بہت ہی کم ہی ایسا ہوا ہے کہ جب نعمتیں کسی گھر والے سے، یعنی کچھ گھر والوں سے اگر نعمتیں چلی جائیں، فَكَادَتْ أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِمْ، بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوٹ آئیں، وہ پھر چلی جاتی ہیں۔ تو اب ہمیں سوچنا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمیں نعمتیں کون کون سی؟ یہ تو اصل میں ہم جب نعمت کا لفظ سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ہی چیز آتی ہے کہ ہم چونکہ دنیا والے ہیں نا، تو ہمارے ذہن میں آتا مال، پیسہ، اور وہ بھی چوکھا پیسہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی نعمت ہے۔ نہیں، یہ نعمت نہیں ہے۔ صرف نعمتیں آپ کو شمار کرنی پڑیں گی کہ نعمتیں ہیں کیا۔ ویسے تو ہم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم شمار کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو جہاں تک تعلق ہے نعمت کا، تو اللہ نے تو پسند فرمایا کہ اس کا تذکرہ کیا جائے، اس نعمت کا تذکرہ کیا جائے کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے۔ پہلے تو نعمت سوچ لیں کہ نعمت کیا ہے، اب ہمیں سوچنا پڑے گا نعمت کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر اللہ نے صحت دی ہے تو یہ نعمت ہے، اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے، وسعت دی ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، ادھار قرض نہیں ہے، اس کا مطلب نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، کثرت ہے آپ کے پاس۔ اگر اللہ نے اچھے کپڑے دیے ہیں، سواریاں مختلف طرح کی ہوتی ہیں، تو ایک ہی سواری نعمتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، ایک کوئی تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے، کوئی تھوڑی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت کی ہے، اللہ نے اولاد دی ہے، اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ نے ماں باپ زندہ ہیں، حیات ہیں، اللہ کی طرف سے نعمت ہے، بہن بھائی حیات ہیں کثرت میں ہیں، اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے، نعمت ہے۔ اچھا، دو نعمتیں ایسی ہیں جو گزر جائیں تو پھر وہ لوٹتی نہیں ہیں، ایک ہے جوانی اور دوسری ہے انسان کی زندگی۔ یہ دو ایسی بڑی نعمتیں ہیں کہ جب یہ گزر جائیں تو پھر یہ واپس نہیں آتی، ان کا ریورس نہیں ہے۔
باقی یہ ہے کہ ان کا آنا اور نہ آنا وہ اللہ کی مشیت پر مبنی ہے، کہ وہ اللہ کسی کو صحت کسی سے لے لے اور پھر اس کو واپس دے دے، اس کی مرضی ہے۔ مال کسی کو دیا ہے، اس سے لے لے، اس کو واپس دے دے۔ کسی کو بچے دیے ہیں اور وہ بچے اس نے واپس لے لیے اور دے دے، تو یہ اللہ کی طرح کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیویاں دی ہیں، ازواج دی ہیں، بیویوں کو شوہر دیے ہیں، یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اچھا، کوئی بھی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ اس کو کوئی نعمت ہی نہیں ملی۔ دیکھیں، سب نعمتیں سب کے پاس ہونا ایک ہی وقت میں یہ ممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ کسی کے پاس کوئی ایک نعمت ہو تو دوسری نہ ہو، دوسری ہو تو ساری نعمتوں کا ایک ہی آدمی کے پاس ہونا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جو ہیں ان کا شمار کرنا، ان کو گننا، ان کا احساس کرنا کہ مجھے اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ اب اللہ کی نعمتوں کو سمجھنے پہچاننے کے بعد اس کا شکر کیا ہے، اس کا شکر کیسے ادا ہوگا، یہ ایک نیکسٹ ٹاپک ہے کہ وہ شکر کیسے ادا کرنا ہے۔ سو یاد رہے کہ نعمتوں کا شکر صرف الحمدللہ کہنے سے نہیں پورا ہوتا کہ الحمدللہ جی اللہ نے بڑی نعمتیں کی ہیں۔ نعمتوں کا شکر اس وقت ادا ہوتا ہے جب اللہ کی ادا کردہ جو نعمتیں ہیں، عطا کردہ جو نعمتیں ہیں، ان کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا جائے، اللہ کی اطاعت میں ان کو استعمال کیا جائے۔ یہ ہے ان نعمتوں کا شکر کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ سو اب یہ ہم پر ہے، ہم سوچیں، غور کریں کہ اللہ نے، پہلے تو ہم ان نعمتوں کا شمار کریں کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ اچھا، نعمتوں کی یہ تو میں نے ایک جنرل آپ کو بتایا ہے کہ نعمتیں کیسے ہوتی ہیں، اور بھی یہ تو آنکھیں نعمت ہے، زبان نعمت ہے، اعضاء کی درستگی نعمت ہے، صحت نعمت ہے، اس کے اندر میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں، اللہ کی نعمت ہے، میں بالکل ٹھیک دیکھ سکتا ہوں، میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے معذور پیدا نہیں کیا، اللہ کا احسان ہے، یہ اس کی نعمت ہے۔ سو ان نعمتوں کا پہلے تو شمار کر لینا، پھر یہ غور کرنا کہ اگر اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں تو میں اس کا شکر کیسے ادا کروں کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کروں اس سے۔ مجھے اللہ نے اعضاء دیے ہیں، ان سے میں اللہ کی خوشنودی کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ مجھے اللہ نے مال دیا ہے، اس سے میں اللہ کی رضا کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ میرے والدین حیات ہیں، اس سے میں اللہ کی رضا کیسے حاصل کرتا ہوں۔ مجھے اللہ نے بہن بھائی دیے ہیں، میں اللہ کی رضا کیسے حاصل کرتا ہوں۔ مجھے اللہ نے بیوی دی ہے، مجھے اللہ نے شوہر دیا ہے، اس بیوی یا شوہر کے ذریعے میں اللہ کی رضا کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ اولاد دی ہے اللہ نے، اس سے اللہ کی رضا کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اللہ کی اطاعت میں کیسے اس کا حصول ہو اور کیسے شکر ادا کیا جائے۔ یہ اب ہم غور کرنے کے بعد ہمارے سامنے باتیں آ جاتی ہیں، بالکل کلیئر ہیں کہ اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا شکر کیسے ادا کرنا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں استعمال ہو، نہ کہ گاڑیاں بنانے میں، بینک بیلنس بنانے میں، زمین پر زمین خریدنے میں۔ اکثر ہمیں جتنی بھی نعمتیں ملتی ہیں ہم ان کو دنیا حاصل کرنے میں لگاتے ہیں، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ ماں باپ ہیں، چاہے وہ بہن بھائی ہیں، ان سے ہمارا بیوی ہے، شوہر ہے، ہمارا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ اس سے کسی طرح ہم دنیا حاصل کر لیں، اس کو دنیا میں کھپا دیں، دنیا ہی کی فکر، دنیا کے ساتھ ریلیشن۔ سو یہ تمام نعمتیں ہیں، ان کا شکر تبھی ادا ہوگا کہ جب ہم ان نعمتوں کو اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے استعمال کریں گے، ان کے ساتھ ہم ایسے پیش آئیں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سو یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں۔ اچھا، ان کا اب شمار کرنا ضروری ہے، ان کا تذکرہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو تذکرہ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ تذکرہ کر کے اپنی بڑائی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں کسی کو اگر بتا رہا ہوں کہ یار اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کی نعمت عطا کی ہے، تو مجھے اللہ نے عربی پڑھانے کی توفیق دی ہے، مجھے میرے شاگرد دیے ہیں، میں ان کے ساتھ دینی باتیں شیئر کرتا ہوں، تو اگر تو میں اس کو اللہ کی نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں تو یہ اللہ کی نعمت کے جو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ حدث میں بات آ جائے گی، فحدث میں بات آ جائے گی۔ لیکن اگر میرا مقصد، میری نیت یہ ہے کہ میں اپنی بڑائی دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یار تم بھی مجھے استاد کہو، تم بھی میری عزت کرو، تم بھی میرے ساتھ ایسے پیش آؤ جیسے میرے شاگرد آتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب میں اپنی بڑائی اور اپنا دھونس جما رہا ہوں، البتہ استعمال دین کو کر رہا ہوں، تو پھر تو یہ نعمت نہیں ہوگی، پھر یہ میرے لیے وبال بن جائے گا۔ تو یہ ایک بڑا احتیاط ہوتا ہے۔ تو اس سے اچھا، نعمت کا تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نعمت کا تذکرہ کرنے کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ جس نے ادا کی ہے اس کا تذکرہ یار یہ اللہ نے عطا کیا ہے، یہ اللہ نے عطا کیا ہے، مجھے اولاد اللہ نے دی، مجھے بیوی اللہ نے دی، مجھے شوہر اللہ نے دیا، مجھے یہ مال اللہ نے دیا، یہ گاڑی میری نہیں ہے، یہ اللہ نے دی ہے، میں اس کو کیسے استعمال کرتا ہوں، گاڑی کے استعمال کرنے میں مجھے کیا کام نہیں کرنے، کیا گناہ نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں ہم آئے کے کر کے جان سکتے ہیں، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کو آپ نے شریعت کے اندر ڈھالنا ہے، اللہ کے حکم کے تحت اس کو استعمال کرنا ہے۔ جس سے اللہ نے منع کیا ہے
یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ کام اس میں نہیں کرنا، ان چیزوں کو اس میں استعمال نہیں کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو جائے گا۔ مجھے اللہ نے آنکھیں دی ہیں اور یہ آنکھیں اللہ کی عطا کردہ نعمت ہیں، اللہ نے مجھے اس سے کچھ منع کیا ہے کہ ان آنکھوں سے مجھے حرام نہیں دیکھنا، تو میں اگر اپنی آنکھوں کو ہمیشہ حرام دیکھنے سے بچاتا رہوں گا نا، تو یہ سب سے بڑا شکر ہے جو میں ادا کر رہا ہوں، عملی شکر ادا کر رہا ہوں، عمل کے ذریعے شکر ادا کر رہا ہوں، ایک تو الفاظ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اچھا، اب شکر ادا کرنا کیسے ہوتا ہے، ان نعمتوں کو شمار کرنا۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں رہے کہ بعض لوگوں کو اللہ نے صحت دی، کبھی بیمار نہیں ہوتے، مال دیا، بہت دیا، لیکن وہ اللہ کے احکامات نہیں مانتے ہیں، اللہ کے احکامات، نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، دیگر احکامات بھی نہیں مانتے ہیں، اللہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے صرف نظر کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مال دیا ہوا ہے۔ اس کو استدراج کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، ان کو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ ان کو دے بھی رہا ہے، وہ اس سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہاں بڑے ہی معزز ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے تو ہمیں دے رہا ہے۔ یہ غلط فہمی اللہ ان کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور یہ ان کا امتحان چل رہا ہے، آزمائش چل رہی ہے کہ وہ اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اکثر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے اور پھر ایک دم ان سے نعمت کھینچتا ہے کہ ان کو الٹا کے رکھتا ہے، کہ ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، کہاں سے، من حیث لا یعلمون، وہاں سے جہاں سے ان کو خبر بھی نہیں ہوتی، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہاں پکڑے گئے ہیں، ہم یہاں پھنس گئے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں، مال دیا ہے، کچھ بھی دیا ہے، اور ہم اللہ کی اطاعت میں نہیں لگے ہوئے ہیں، تو یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ یہ امتحان ہے، آزمائش ہے، اور یہ اللہ کی نعمتیں نہ دینے سے زیادہ بڑی اور خطرناک آزمائش ہے، کہ جس کو اللہ نے نعمتیں اگر کم دی ہیں یا نہیں دی ہیں، تو وہ تو شاید اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش میں لگا رہے گا کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، مجھے معاف کر دے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور ان کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، تو یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ یہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ سب زائل ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، یہ فنا ہونے والی ہیں، یہ عارضی ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا جب تذکرہ فرمایا ہے، تو ان نعمتوں کا جو تذکرہ فرمایا ہے ان کو نعیم کے ساتھ فرمایا ہے۔ نعیم عربی زبان میں ایک وزن ہے، ایک اسم کا، جس کا مطلب ہوتا ہے موسٹلی کہ وہ چیز ہمیشہ اس کی خاصیت بن جائے، ایک چیز کہ وہ ہمیشہ رہے۔ اسی لیے جنت کی نعمتوں کو اللہ نے نعیم کے ساتھ پکارا ہے کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں جو زائل نہیں ہونے والی، فنا نہیں ہونے والی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں جو ہمیں عارضی ملی ہیں، ان کو اس نعمت کے حصول کے لیے لگا دیں جو نہ ختم ہونے والی ہیں، جن کو ختم نہیں ہونا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرنے کے بعد روز قیامت عطا کرنی ہے۔ ان نعمتوں کو، ان نعیم کے حصول کے لیے ان اللہ کی عارضی نعمتوں کا استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے، اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے والا بنائے، اور ان نعمتوں کے ذریعے ہمیں تکبر نہ کرنے والا بنائے۔ خاص طور پہ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نعمت دی ہے، کوئی انسان اس دنیا میں نعمت سے خالی نہیں ہے، بس ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں کون سی نعمت ملی ہوئی ہے۔ ہماری نظر ان پر جاتی ہے جو ہمیں نہیں ملی، جو ملی ہیں ہم ان کی طرف غور نہیں کرتے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس بات کو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں ضرور تذکرہ کریں، کہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کریں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہوتی ہے، اور اس تمام نعمتوں کی نسبت اللہ سے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ سے دعا بھی کرنا کہ یا اللہ یہ ہم سے لے نہ لینا۔ یاد رہے یہ دنیا کی نعمتیں فانی ہیں، اکثر یہ ایسا ہوتا ہے جب یہ چھن جاتی ہیں تو پھر یہ واپس نہیں آتی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلما نفرت، کہ کم ہی ایسا ہوا ہے کہ وہ چلی جائیں، انترجع، کہ وہ شاید ہی لوٹ آئیں، قادت انترجع، شاید ہی وہ لوٹ آئیں، ممکن ایسا ہوا نہیں ہے، ہمیشہ ایک دفعہ نعمت جب چلی جاتی ہے تو واپس نہیں لوٹتی۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ سب سے درخواست ہے کہ ہم سب کو اس چیز کا احساس کرنا ہے اور دوسروں کو بھی احساس دلانا ہے۔ انشاءاللہ اس طرح کے ٹاپکس کے لیے ہر جمعے کو ایک چھوٹی سی بات ہوگی جو آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کروں گا، اور آپ اس کے لنک اپنے گروپس میں یا اپنی فیملی میں یا جہاں بھی آپ فارورڈ کر سکیں ان کو کریں، تاکہ ہم سب ایک
مومن کو نا جو نصیحت ہوتی ہے وہ نفع دیتی ہے، جس کے اندر ایمان ہو اس کو نصیحت نفع دیتی ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے کہ لازمی نفع دیتی ہے، زیادہ نہیں تو تھوڑا ضرور دیتی ہے۔ کئی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں، لیکن ان کو یاد دہانی ہو جاتی ہے، تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔